لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین، لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ واللیل اذا سجا. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین. معزز اور محترم ناظرین کرام، آپ سبھی اس ماہ عظیم الشان میں قرآن مجید کی تفسیر کو پوری توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کی طرف سے پیغامات آتے ہیں. بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑی مسرت ہوتی ہے کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام کو غور سے دیکھا اور اپنے نظریات کے ذریعے سے اس پروگرام کے بارے میں آپ نے اپنی رائے پیش کی. یہ مہینہ عظیم مہینہ ہے، اور اس مہینے میں قرآن مجید کی بارگاہ میں ہم سب کو زیادہ سے زیادہ رہنا چاہیے، اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ قرآن مجید کو ہم سمجھ سکیں. قرآن مجید کے وہ مفاہیم کہ جنہیں پروردگار نے اس لیے قرار دیا ہے تاکہ انسانیت ہدایت پا سکے، ان مفاہیم کی گہرائی تک پہنچنا اور ان مفاہیم کو درک کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور جس حد تک بھی ممکن ہو قرآن مجید کے کلمات کو سمجھنے کے لیے ہم کوشش کرتے رہیں. میں نے کل جس تفسیر کا آغاز کیا تھا وہ سورہ ضحیٰ کی آیات شریفہ تھیں، جن میں پہلی شروع کی 3 آیتوں کے بارے میں گفتگو آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ والضحیٰ، پروردگار نے قسم کھائی اس وقت کی کہ جب پورے شباب کے عالم میں یہ آفتاب ہوتا ہے. واللیل اذا سجا، اس رات کے موقع کی قسم کھائی جب پوری طرح سے اندھیرا چاروں طرف چھا جائے. ما ودعک ربک وما قلی، اے پیغمبر نہ تو آپ کے پروردگار نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہے. دشمنوں کے ذریعے سے کہی گئی باتوں کو قرآن مجید نے اتنے پیارے انداز میں باطل قرار دیا ہے کہ اللہ اپنے رسول کے ساتھ ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اپنے رسول کا ساتھ ترک کر دے، اپنے رسول کی حمایت سے ہاتھ کھینچ لے. یہ پروردگار کے لیے ممکن نہیں ہے. اگلی آیے شریفہ کے جو قرآن مجید کی اس سورے کی ہیں کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے پیغمبر آپ کے لیے اس دنیاوی زندگی سے کہیں بہتر ہے وہ زندگی جو اس زندگی کے بعد آپ کو ملنے والی ہے. وہ زندگی جو آخرت کی زندگی کہلاتی ہے، وہ زندگی کہ جو اس دنیا کے بعد کی زندگی کہلاتی ہے، وہ رستگاری کی زندگی، وہ کامیابی کی زندگی، وہ کامرانی کی زندگی، وہ سربلندی کی زندگی، ہر اعتبار سے وہ زندگی اس دنیا سے بہتر ہے. اس زندگی کا اس دنیا سے مقابلہ نہیں ہو سکتا. اور اسی بنا پر قرآن مجید نے بھی اور احادیث شریفہ نے بھی اس زندگی کی تعریف کی ہے جو اس دنیا کے بعد آنے والی ہے. لہٰذا اس دنیا کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے، اس دنیا کے لیے ہم سب کو خود کو آمادہ کرنا ہے، اس دنیا کے لیے ہم خود کو اس طرح سے سنواریں
کہ جب اس دنیا میں پہنچیں تو ہمارا استقبال ہو، جب اس دنیا میں پہنچیں تو ہم کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہو جائیں۔ اللہ نے اپنے حبیب سے یہ بات کہی ہے کہ آپ کے لیے آخرت بہتر ہے، آپ کے لیے اس دنیا کے بعد کی زندگی بہتر ہے۔ اس دنیا میں سختیاں ہیں، اس دنیا میں مشکلات ہیں، اس دنیا میں پریشانیاں ہیں، اس دنیا میں بے چینیاں ہیں، اس دنیا میں اضطراب ہے، اس دنیا میں دشمنوں کا حملہ ہے، اس دنیا میں غیروں کا قبضہ ہے۔ یہ ساری چیزیں جب انسان میدان محشر میں پہنچے گا اس کے لیے ختم ہو چکی ہوں گی۔ وہاں صاحبان ایمان اور صاحبان تقوی کی حکومت ہوگی۔ وہاں پر جن کے دلوں میں اللہ کا خوف اور اللہ کا تقوی پایا جاتا ہے ان کی ہر طرح سے حکومت ہوگی، اور پھر وہ افراد کے جنہوں نے اس دنیا میں ان ایمان والوں کو ستایا تھا ان سے قصاص لیا جائے گا، ان سے بدلہ لیا جائے گا، ان سے انتقام لیا جائے گا۔ وہ جو زندگی آخرت کی زندگی ہے اس زندگی کو 3 اسباب کے ذریعے سے انسان آباد کر سکتا ہے۔ بڑا اہم سوال ہے کہ جو معمولاً ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ انسان اگر چاہے کہ اپنی آخرت کو سنوار لے کیا کرنا چاہیے؟ اس دنیا میں جب انسان کسی سفر پہ جاتا ہے تو پھر پورے انتظام کے ساتھ جاتا ہے۔ لباس ایسا ہونا چاہیے کہ جتنے دن قیام ہو اس کے کام آ جائے۔ انسان کے پاس اتنی رقم ہونی چاہیے جب تک وہاں پر قیام رہے اس کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں۔ انسان کے پاس اتنا کھانے پینے کا انتظام ہونا چاہیے کہ وہاں پر اس کو بھوک محسوس نہ ہونے پائے۔ سارے انتظامات، اور پہلے سے کس ہوٹل میں رکنا ہے، کہاں کہاں جانا ہے، کن گاڑیوں سے سفر کرنا ہے، پلین میں بیٹھنا ہے یا ٹیکسی میں بیٹھنا ہے یا بس سے سفر کرنا ہے، سارے انتظامات انسان مکمل کر لیتا ہے۔ لیکن اس آخرت کے سفر پر جانے سے پہلے انسان کو اس بات کے لیے توجہ دینی چاہیے کہ اب اس دنیا میں جانے سے پہلے نہ تو اپنے ساتھ کریڈٹ کارڈ لے کر جا سکتا ہے کہ وہاں اس دنیا میں اس کے کام آ سکے، نہ بہت سارے لباس پہن کر جا سکتا ہے کہ وہاں اس دنیا میں الگ الگ لباس ہر دن بدلتا رہے۔ ایک لباس پہن کر جانا ہے، وہ بھی ایک ایسا لباس کہ جو سلا ہوا بھی نہیں ہوگا، سفید لباس اس پہن کو اس دنیا میں جانا ہے۔ تو اب اس دنیا کے لیے اس دنیا میں کیا تیاری کرے؟ وہاں کے کھانے پینے کے لیے کیا تیاری یہاں ہونی چاہیے؟ وہاں کے لباس کے لیے کیا تیاری یہاں ہونی چاہیے؟ وہاں کے بینک بیلنس کے لیے کیا انتظام یہاں سے کر کے جانا چاہیے؟ یہ سارا جو ذہنوں میں تصور ہے قرآن مجید کی ایک آیہ شریفہ نے ان سارے سوالات کا ایک ساتھ جواب دے دیا ہے۔ وہ قرآن مجید کی آیہ شریفہ ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 83۔ پروردگار عالم نے اس آیہ شریفہ میں بڑے واضح طور پر یہ بات بتائی ہے کہ اگر آخرت کی تیاری کرنا چاہتے ہو تو صرف 3 کام تمہیں کرنے ہیں۔ یہ 3 کام تمہیں آخرت میں کامیاب کر دیں گے۔ اس سے زیادہ مختصر پیغام، اس سے زیادہ چھوٹے لفظوں میں اور کم لفظوں کے ذریعے سے ایک بڑے پیغام کو عطا کرنا یہ انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ صرف اللہ کا معجزہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے اعجاز ہے کہ اتنی ایک چھوٹی سی آیت میں ساری آخرت کو سمیٹ کے ایک جملے میں بیان کر دیا۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ تلک الدار الآخرہ، وہ جو آخرت کا گھر ہے، وہ جو آخرت کی منزل ہے، نجعلھا، ہم نے اسے قرار دیا ہے۔ اللہ اعلان کر رہا ہے کہ تمہارے زور زبردستی کی بنا پر، تمہاری طاقت کی بنا پر، تمہارے پاور کی بنا پر، تمہارے اقتدار کی بنا پر، تمہارے مال و دولت کی بنا پر، تمہارے گھمنڈ کی بنا پر، تمہاری ساری دنیا پر حکومت کی بنا پر آخرت کی زندگی میں تمہیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ تب کامیابی ملے گی جب اللہ چاہے گا، لیکن اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ تلک الدار الآخرہ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض، پہلی شرط ہے ان کے لیے آخرت کے گھر کو قرار دیا گیا ہے
جو اس روئے زمین پر بلند ہو کر نہیں رہنا چاہتے، اکڑ کر نہیں رہنا چاہتے، دوسروں سے خود کو بڑا سمجھ کر نہیں رہنا چاہتے، سپیریئر اپنے کو اگر سمجھ رہے ہیں تو پھر آخرت میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دوسروں کے جیسا اپنے کو سمجھو، دوسروں سے کمتر اپنے کو سمجھو، دوسروں سے برتر سمجھا آخرت سے محروم ہو جاؤ گے۔ سب سے پہلی شرط قرآن مجید کی یہی ہے کہ زمین پر اکڑ کے نہ رہنا۔ تم چھوٹے ہو، تم اللہ کی نگاہ میں معمولی ہو، تم اللہ کی نگاہ میں ایک عام انسان ہو، لہٰذا عام انسان بن کر رہنا۔ اگر ذرا بھی تمہارے مزاج میں اکڑ پیدا ہوئی، آخرت کی زندگی سے، آخرت کی کامیابی سے محروم ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد دوسری شرط ولا فسادا، زمین پر اکڑ کر نہ رہ رہے ہوں، یہ پہلی خاصیت ہے۔ اور دوسری خاصیت جن لوگوں کے لیے آخرت کو پروردگار نے قرار دیا ہے، ان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ زمین پر فتنہ و فساد نہیں چاہتے، زمین کے اوپر لوگوں کو لڑتا ہوا دیکھنا نہیں اچھا لگتا انہیں، زمین پر لوگوں کی خونریزیوں کو پسند نہیں کرتے، زمین پر لوگوں کے ٹکراؤ کو پسند نہیں کرتے، زمین پر لوگوں کے اختلافات کو پسند نہیں کرتے، زمین پر لوگوں کو ٹکرا دینے کے لیے کوششیں نہیں کرتے بلکہ لوگوں کے ملا دینے کی کوششیں کرتے ہیں، زمین پر خون بہانے کے بجائے خون کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، زمین پر انسانیت کو ڈبونے کے بجائے انسانیت کی سربلندی کے لیے کام کرتے ہیں۔ جو فساد چاہتا ہو اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا، لیکن جو دنیا کو، زمین کو، انسانیت کو فساد سے بچا لے جائے، اللہ اس کے لیے آخرت کو قرار دے رہا ہے۔ اور اس کے بعد تیسری شرط، پہلی شرط زمین پہ اکڑ کے نہ چلتے ہوں، دوسری شرط زمین پر فساد نہ پھیلاتے ہوں، تیسری شرط والعاقبۃ للمتقین۔ یہ جو میدان محشر کی کامیابی ہے اور اچھا انجام ہے اور انسان کی سرفرازی ہے، وہ للمتقین، ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے دلوں میں تقوی ہے، ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے اندر خوف پروردگار ہے، ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یعنی اس کے معنی ہے اگر انسان غرور چھوڑ دے، اگر انسان فساد چھوڑ دے اور متقی بن جائے، کامیابی اس کو میدان محشر میں ملنے والی ہے۔ اور پھر اس کامیابی کے بعد جو سب سے بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑی تو کوئی کامیابی نہیں ملنے والی ہے۔ اور اسی بات کو کہ قرآن مجید کی نگاہ میں انسان اگر صاحب تقوی ہو جائے میدان محشر میں کامیاب ہو جاتا ہے، قرآن مجید نے اور بھی جگہوں کے اوپر حتیٰ سورہ یوسف کی 57ویں آیہ شریفہ میں بھی یہی ارشاد فرمایا کہ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ یہ جو میدان محشر میں اجر ملنے والا ہے، جو آخرت میں اجر پروردگار کی طرف سے عطا کیا جانے والا ہے، وہ سب سے اچھا ہے۔ خیر افل تفضیل کا صیغہ ہے، سب سے اچھا ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ للذین آمنوا، جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے تقوی اختیار کیا۔ یعنی اس کے معنی ہے انسان اگر کامیابی چاہتا ہے اور میدان محشر میں سب سے بہترین اجر ملنا اس کے دل کی تمنا ہو تو پھر اس کو صاحب تقوی بننا ہوگا۔ فرمایا وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یہ ان لوگوں کے لیے میدان محشر اور آخرت کا اجر ہے کہ جن کے دلوں میں تقوی پایا جاتا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم لوگ متوجہ نہیں ہوتے؟ تم لوگ اپنی عقل استعمال نہیں کرتے؟ کیا تم اپنی عقل کے ذریعے سے اس بات کو نہیں سمجھتے؟ اس کے معنی ہے قرآن بار بار کہہ رہا ہے آخرت چاہیے ہے، کامیابی چاہیے ہے، سرفرازی چاہیے ہے تو صاحب تقوی بن جاؤ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آخرت کو کیوں دنیا سے بہتر کہا گیا؟ کیا یہ دنیا بہتر نہیں ہے؟ انسان ترقی کر کے کہاں کہاں اپنے کو پہنچا رہا ہے۔ کاش
کہ جیسا انسان سوچتا ہے کہ کاش اسی دنیا میں ہمیشہ رہنے کا موقع مل جاتا، ہمیشہ اس دنیا کی زندگی مل جاتی، کیا ضرورت تھی کہ پروردگار آخرت کو ہمارے لیے قرار دے۔ 5 ایسے فائدے ہیں کہ جن فائدوں کو صرف آخرت میں اللہ نے قرار دیا ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا فائدہ نہیں ہے جو آخرت میں جائے بغیر مل سکے۔ آخرت میں آؤ تمہیں یہ فائدہ مل جائے گا۔ سب سے پہلا اور سب سے عظیم فائدہ اس آخرت میں انسان کو اللہ کے قریب رہنے، اللہ کی رحمت اور اللہ کی طرف سے لطف و اکرام حاصل کرنے، اللہ سے عزت اور سربلندی حاصل کرنے، ان سب کا موقع محشر اور آخرت میں ملے گا۔ انسان خود کو کامیاب کرے، اللہ عزت بھی دے گا، اللہ سربلندی بھی دے گا، اللہ اپنے لطف اور کرم کو بھی نازل کرے گا، اللہ رحمت بھی عطا کرے گا اور اپنے قریب بھی قرار دے گا۔ اگر میدان محشر میں انسان چاہتا ہے کہ اللہ کے قریب رہے تو پھر اس میدان محشر کی طرف نکلنا ہوگا۔ دوسرا فائدہ، اس کو یعنی آخرت کو پروردگار نے ایک ایسی زندگی دی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ ایک بڑی اہم چیز ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ دنیا چند روزہ ہے، دنیا ایک سرائے خانہ ہے، دنیا ایک مسافر کی منزل ہے، دنیا وقتی طور پر انسان کو دیا گیا ایک موقع ہے۔ اصل زندگی جو ہمیشہ رہنے والی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اسی بات کو قرآن مجید نے بھی بار بار لوگوں کے لیے بیان کیا ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ بل یؤثرون الحیات الدنیا، وہ چاہتے ہیں کہ سب کچھ دنیاوی زندگی میں مل جائے، جبکہ کیا ہے والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت سب سے اچھی زندگی ہے اور ابقا، ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، جتنے صحیفے پروردگار نے اس سے پہلے نازل کیے ہیں ان سارے صحیفوں میں یہ بات لکھی گئی۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، حتیٰ جناب ابراہیم اور جناب موسیٰ کے صحیفوں میں بھی یہی بات لکھی گئی ہے کہ آخرت کی زندگی ہمیشہ اور سب سے بہترین زندگی ہے۔ ایک اور پروردگار کی طرف سے اس آخرت کی زندگی کے لیے انسانوں کو ایک درجہ ملتا ہے کہ جو سب سے زیادہ بہترین اجر ہے تو آخرت کا ہے۔ دنیا میں انسان کو اجر ملتا ہے لیکن بڑا معمولی قسم کا، بہت تھوڑا سا، بڑا چھوٹا سا، مختصر سا، لیکن جب آخرت میں اجر ملتا ہے تو بے پناہ اجر ملتا ہے۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، پروردگار کہہ رہا ہے کہ پروردگار نے دنیا کا ثواب تو دیا لیکن وَحُسْنَ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، وہ جو آخرت کا ثواب ہے وہ سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ اچھا ہے۔ واللہ یحب المحسنین۔ اسی طرح سے قرآن مجید ان لوگوں کا جب تذکرہ کر رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نکل پڑے، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبلونہم، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وہ افراد کے جو اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نکلے ہیں ان کو وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ان کو جو آخرت میں اجر عطا کیا جائے گا وہ سب سے بڑا ہوگا۔ اللہ کی راہ میں مشکلات کو برداشت کرنے والے انسان کو جو اجر میدان محشر میں ملے گا وہ سب سے بڑا ہوگا۔ یعنی دنیا میں جو اجر ہے وہ مختصر سا ہے، لہٰذا انسان کو اس آخرت کے اجر کے لیے کہ جو صرف آخرت ہی میں مل سکتا ہے اس کے لیے امیدیں وابستہ کرنی چاہیے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی نگاہ میں جو اصل زندگی ہے وہ وہی ہے کہ جو آخرت کی زندگی ہے، وہ زندگی جو موت سے پہلے ہے وہ اس زندگی کی بنسبت جو موت کے بعد ہے بڑی مختصر سی ہے، لہٰذا دنیا کی زندگی کو زندگی قرآن نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ اصل زندگی تو وہ ہے کہ جو موت کے بعد، آخرت کے میدان کے بعد انسان کی شروع ہو رہی ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ جو دنیا کی زندگی ہے بڑی مختصر سی، یہ کھیل کود کی مختصر سی زندگی ہے۔
وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ، لیکن وہ زندگی جو آخرت کے بعد مل رہی ہے وہ زندگی ہے، حیوان ہے، یعنی وہی وہ زندگی ہے کہ جس کو انسان کے لیے زندہ رہنے کی جگہ قرار دیا گیا۔ لو کانوا یعلمون، اگر وہ جانتے ہوں، یعنی قرآن اس بات کی طرف متوجہ کرانا چاہ رہا ہے، یہ دنیا کی زندگی نہیں، آخرت کی زندگی کے لیے کوشش کرنا۔ اور ایک اور خاصیت ہے آخرت کی زندگی کی قرآن کی نگاہ میں کہ وہ دار القرار ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار، یہ جو تمہاری دنیا کی زندگی ہے یہ بڑی چھوٹی سی، کم، بہت مختصر سی ہے، ذرا سی ہے، لیکن وہ زندگی جو تمہیں آخرت میں ملنے والی ہے وہ دار القرار ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، سکون والی زندگی، اطمینان والی زندگی، آسودگی خاطر والی زندگی اگر چاہیے ہے تو آخرت کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ لہٰذا ان آیات شریفہ کے ذریعے سے یہ بات بخوبی سمجھ میں آ گئی کہ پروردگار اگر اپنے حبیب سے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ وہ زندگی جو اس دنیا کے بعد مل رہی ہے، اے پیغمبر وہ آپ کے لیے بہترین زندگی ہے، اس زندگی کے لیے نہ صرف یہ کہ پیغمبر اسلام کے لیے پروردگار نے بیان کیا بلکہ سارے انسانوں کو متوجہ کرایا، تمہاری دنیا مختصر سی ہے، آخرت تمہاری وسیع ہے، لہٰذا اس عظیم زندگی کے لیے کوشش کرنا۔ اور اسی لیے قرآن مجید نے آگے بڑھ کر اگلی آیے شریفہ میں یہ اعلان کر دیا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے پیغمبر وہ جو آخرت کی زندگی ہے وہ آپ کے لیے بہترین زندگی ہے، اس لیے کہ ان قریب پروردگار آپ کو وہ شے عطا کرے گا کہ اب آپ اس کو لے کر راضی ہو جائیں گے۔ رضایت پیغمبر کے لیے پروردگار وہ ہدیہ دینے جا رہا ہے، وہ گفٹ دینے جا رہا ہے کہ اب پیغمبر بھی راضی ہیں، پیغمبر بھی خوش ہیں۔ یہ جو پیغمبر اسلام کو اللہ نے عطا کیا ہے وہ ہے کیا آخر؟ وہ کون سی چیز ہے کہ جس پر پیغمبر راضی ہو رہے ہیں؟ تفسیر کوفی میں یہ روایت موجود ہے کہ جس موقع کے اوپر ایک شخص آیا اور آنے کے بعد ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں آنے کے بعد پوچھتا ہے کہ ارخا آیہ فی کتاب اللہ کون سی ہے؟ قرآن مجید میں سب سے زیادہ امید بخش آیت شریفہ کون سی ہے؟ کون سی آیت ہے کہ جس کو سننے کے بعد انسان کے اندر ایک امید پیدا ہو جائے، انسان کے اندر اطمینان حاصل ہو جائے؟ فقال الامام للسائل، مولانا بشر بن شریح بصری، یہ بصرے کا رہنے والا تھا، خود اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ ما یقول فیہا قومک، تمہاری قوم کیا کہتی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ امید والی آیت قرآن مجید میں کون سی ہے؟ انسانوں کو کس آیت کی بنا پر سکون مل سکتا ہے؟ وہ آیت کون سی ہے؟ تمہاری قوم کیا کہتی ہے؟ اب ظاہر ہے یہ بصرے کا رہنے والا ہے، عراقیوں کا اس آیت کے یا قرآن مجید کے بارے میں کیا نظریہ ہے اس کو بتانا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ یقولون، مولا لوگ کہتے ہیں کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ جو آیہ شریفہ ہے کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنے نفسوں کے ساتھ ظلم کیا ہے تم ہرگز اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ یہ جو آیہ شریفہ ہے یہ لوگوں کے لیے بڑی اطمینان بخش ہے، بڑی سکون بخش ہے۔ مولا لوگ عراق میں یہ کہتے ہیں، مولا نے فرمایا لیکن اہل البیت لا نقول بذلک، لیکن ہم اہل بیت یہ نہیں کہتے، یہ جو تم کہہ رہے ہو ہم یہ نہیں کہتے۔ قال السائل، میں نے پوچھا، راوی کہتا ہے کہ پوچھا میں نے کہ قلت فأی شیء تقولون فیہا، مولا آپ اہل بیت کیا مانتے ہیں کہ قرآن کی سب سے زیادہ سکون دینے والی آیت کون سی ہے؟
مولا فرماتے کہ نقول وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، یہی سورہ ضحیٰ کی یہ آیت شریفہ، مولا فرماتے کہ ہم اہل بیت کو یہ آیت سب سے زیادہ سکون اور اطمینان دیتی ہے۔ اس کے بعد آقا فرماتے ہیں الشفاعۃ واللہ، الشفاعۃ واللہ الشفاعۃ، اللہ کی قسم پروردگار اپنے حبیب کو جو چیز دے کر راضی کرے گا وہ شفاعت ہے۔ پروردگار اس شفاعت کے ذریعے سے اپنے حبیب کو خوش کرے گا۔ امت کی شفاعت، ان لوگوں کی شفاعت کے جن سے گناہیں سرزد ہو گئی ہیں، ان کی شفاعت کے ذریعے میدان محشر میں اللہ اپنے رسول کو راضی کرے گا۔ یہ شفاعت وہ درجہ ہے کہ جس درجے کو لے کر اللہ کا رسول میدان محشر میں خوش ہوں گے، اللہ کے رسول راضی ہوں گے۔ اسی لیے سماعہ کی روایت کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا کہ سألتہ عن الشفاعہ، میں نے پوچھا قیامت کے میدان میں شفاعت جو پیغمبر اکرم کو عطا کی جائے گی وہ کیسی شفاعت ہے؟ قال، مولا نے فرمایا کہ یلجم الناس یوم القیامت العرق، اس میدان محشر میں سارے انسان اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، وَيَقُولُونَ، اور یہ سب ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں گے کہ انطلقوا بنا الی آدم، ہم سب کے والد جناب آدم ہیں، ہم ان کی جنریشن میں ہیں، آؤ چلو جناب آدم کے پاس چلیں کہ یشفع لنا عند ربہ، تاکہ جناب آدم ہم سب کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں شفیع بن جائیں، ہمیں معاف کرا دیں۔ یہ سب آئے فیأتون آدم، آئے جناب آدم کے پاس، فیقولون، آ کے کہا آپ ہمارے لیے اصل ہیں، آپ ہی سے ہم سب کی نسلیں چلی ہیں، آپ ہی ہمارے لیے اصل حقیقت رکھتی ہیں، اشفع لنا عند ربک، جناب آدم سے کہیں گے کہ یا نبی اللہ آپ اللہ کے نزدیک ہماری شفاعت کر دیجئے۔ فیقول، جناب آدم نے جب سنا ان لوگوں سے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری شفاعت کر دیجئے، اب آپ سوچیں جناب آدم کیا جواب دیں گے۔ جناب آدم نے ان سب کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہتے کہ نہیں، میں تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا۔ ان لی ذنبا وخطیئتا فعلیکم بنوح، مجھ سے تو ایک موقع تھا کہ جس موقع کے اوپر پروردگار خود ناراض ہو گیا تھا، میرے لیے تو خود پروردگار نے جس کام کو نہ کرنے کے لیے کہا تھا میں نے وہ خود کیا تھا، تو میں تو خود کسی کے لیے تلاش میں ہوں، کسی کی کہ جو میری شفاعت کر دے، میں تم سب کی شفاعت نہیں کر سکتا۔ علیکم بنوح، تم سب جاؤ نوح جو ایک سب سے بڑی عمر کے نبی ہیں ان کے پاس جاؤ، وہ تمہاری شفاعت کریں گے۔ فیأتون نوحا، یہ سب آئے جناب نوح کے پاس کہ آپ نبی پروردگار ہیں، آپ ہم سب کی شفاعت کیجئے۔ فیردہم الی من یلیہ، جناب نوح نے اپنے بعد والے سے کہا کہ بعد والے کے لیے کہا کہ ان کے پاس جاؤ۔ وَكُلُّ نَبِيٍّ يَرُدُّهُمْ إِلَى مَنْ يَلِيهِ، ہر نبی اپنے بعد والے نبی کے پاس بھیج رہا ہے۔ اب یہ انسانوں کا اتنا بڑا مجمع ہے، کبھی جناب آدم کے پاس، کبھی جناب نوح کے پاس، کبھی جناب ابراہیم کے پاس، کبھی جناب اسماعیل کے پاس، حتیٰ کہ وہ سب یہاں تک کہ گزرتے ہوئے حتیٰ ینتہون عیسیٰ، یہاں تک کہ وہ سب جناب عیسیٰ تک پہنچ گئے۔ یا نبی اللہ آپ ہمیں بچا لیجئے، یا نبی اللہ آپ ہماری شفاعت کر دیجئے۔ فیقول، لیکن جناب عیسیٰ بھی پیچھے ہٹ گئے، کہتے ہیں کہ علیکم بمحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میدان محشر میں مجھ سے شفاعت لینے آئے ہو، جاؤ اللہ کے اس رسول کے پاس جاؤ کہ جو خاتم النبیین ہیں، جو سید المرسلین ہیں، جو سید و ولد آدم ہیں، جاؤ ان کی بارگاہ میں، ان کی خدمت میں جاؤ اور ان سے التماس کرو کہ وہ تم سب کے لیے شفاعت کریں۔ فیعرضون انفسہم علیہ، یہ سب آئے بھاگتے ہوئے، حضور سرکار آپ کے پاس آئے، بہت تھک گئے۔ ہر نبی 1,24,000 نبیوں کے پاس یہ پورا مجمع جا رہا ہے، آخر میں آخری نبی کے پاس آیا، کیا حال ہو چکا ہوگا؟ سرکار اب آپ ہی ہماری شفاعت کر دیجئے۔ فیعرضون انفسہم علیہ،
ان سب نے خود کو پیغمبر اسلام کے قدموں میں گویا ڈال دیا کہ اب آپ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا، اب آپ تو آخری نبی ہیں، آپ کے بعد تو اب کسی کے پاس نہیں جا سکتے۔ وَيَسْأَلُونَهُ، یا نبی اللہ، ان سب نے کہا کہ ہمیں شفاعت ہماری کر دیجئے۔ فَيَقُولْ انطلقوا، پیغمبر اسلام فرمائیں گے کہ آؤ میرے ساتھ چلو۔ اب اتنے بڑے مجمع کو لے کے اللہ کا حبیب ہے جو آگے بڑھ رہے ہیں، يَنْطَلِقُ بِهِمْ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ، یہ سارے مجمع کو لے کے اللہ کا یہ رسول دروازے جنت پہ، جنت کے در پہ پہنچے۔ وَيَسْتَقْبِلْ باب الرحمن، یہاں تک کہ وہ پہنچ گئے اس دروازے پہ کہ جو رحمان کا دروازہ کہلاتا ہے۔ وَيَخِرُّ سَاجِدًا، اللہ کے رسول سجدے میں گئے۔ فَيَمْكُثْ مَا شَاءَ اللَّهُ، اتنی دیر تک سجدے میں رہے کہ اب مجمع تو وہاں پریشان کھڑا ہے کہ میری شفاعت کر دی جائے، اللہ کے نبی سجدے میں ہیں، سجدے سے سر نہیں اٹھ رہا ہے۔ فَيَقُولُ عَزَّ وَجَلَّ، اچانک آواز قدرت آئی، اللہ کی طرف سے آواز آئی، ارفع رأسک، اے میرے حبیب اپنے سر کو بلند کیجئے، واشفع تشفع، اور جس کے لیے بھی آپ چاہیے شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت کو قبول کر لیا جائے گا۔ وَسَلْ تُعْطِ، آپ آج جو مانگ لیجئے وہ آپ کو عطا کر دیا جائے گا۔ وَذَلِكَ قَوْلُهُ وَعَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، مولا فرماتے ہیں یہ اسی موقع کے لیے پروردگار نے قرآن مجید میں اس آیے شریفہ کے ذریعے سے اشارہ کیا ہے کہ اے پیغمبر، آپ کو آپ کی عبادتوں کے نتیجے میں وہ رتبہ دیا جائے گا جو مقام محمود کا رتبہ ہوگا، یہی شفاعت کا رتبہ ہوگا۔ انبیاء کے قدم پیچھے ہٹ رہے ہیں، وہ تمام کہ جن کے پاس لوگ جا رہے ہیں شفاعت کے لیے وہ خود کو پیچھے کھینچ لے رہے ہیں، لیکن اللہ کا آخری رسول ہے جو ساری امت کی شفاعت کر رہا ہے۔ اور اسی لیے روایتوں میں بڑی تاکید وارد ہوئی ہے کہ جس موقع کے اوپر ہم سب اپنی نماز پڑھ رہے ہوں، نماز میں تشہد کے بعد، صلوات کے بعد یہ جملہ کہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وتقبل شفاعتہ، اے پیغمبر، اے پروردگار پیغمبر کی شفاعت کو قبول کر دے، وارفع درجتہ وتقبل شفاعتہ، اے پروردگار اپنے رسول کے درجے کو بلند کرتے ہوئے ہم سب کی شفاعت، ہمارے حق میں شفاعت کو قبول کر لے۔ اس جملے کو کہنے کی اسی لیے تاکید ہے۔ صحیفہ سجادیہ میں ہمارے چوتھے امام آقا اور مولا نے بھی یہ جملہ فرمایا کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وشرف بنیانہ، جو ان کی بنیادیں ہیں ان کو باعظمت کر دے، وعظم برہانہ، ان کی دلیلوں کو بڑا کر دے، وثقل میزانہ، ان کے میزان کو وزنی کر دے، وتقبل شفاعتہ، اور پروردگار رسول کی شفاعت کو قبول کر لے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کا تو اپنے رسول کی شفاعت کو قبول کرے گا، مقصد یہ ہے کہ خدارا اللہ کے رسول کی شفاعت کو میرے حق میں قبول کر لے۔ اس جملے کو ضرور کہنا چاہیے۔ اسی لیے زیارت جامعہ جس موقع کے اوپر ہم پڑھتے ہیں، جملہ کہتے ہیں کہ وَلَكُمُ الْمَوَدَّةُ الْوَاجِبَةُ وَالدَّرَجَاتُ الرَّفِيعَةُ وَالْمَقَامُ الْمَحْمُودُ وَالْمَقَامُ الْمَعْلُومُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْجَاهُ الْعَظِيمُ وَالشَّأْنُ الْكَبِيرُ وَالشَّفَاعَةُ الْمَقْبُولَةُ، اے اہل بیت اطہار، ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ کی شفاعت مقبول ہے، قبول شدہ ہے، اس کو کبھی رد نہیں کیا جائے گا۔ میرے اس جملے کے ذریعے سے ہمارے ناظرین متوجہ ہو گئے کہ جو درجہ شفاعت اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیا ہے، وہی درجہ شفاعت اللہ نے سرکار امیر المؤمنین اور بقیہ ائمہ اطہار کو حتیٰ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا کو بھی یہی رتبہ اور یہی درجہ اپنے رسول کے صدقے میں عطا کیا ہے۔ آپ ذرا محسوس تو کریں کتنا چاہتا ہے اپنے رسول کو۔ اگر رسول اللہ شفاعت کریں تو وہ بھی قبول، امیر المؤمنین شفاعت کریں تو وہ بھی قبول، امام حسن امام حسین شفاعت کریں تو وہ بھی قبول، حتیٰ سید عالمیان صدیقہ طاہرہ شفاعت کریں وہ بھی قبول۔
یہ روایت جو اب میں ظاہر ہے کہ اب وقت اپنا محدود ہے، بات کو مکمل کرنا ہے، یہ جو روایت میں عرض کر رہا ہوں یہ نقل کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے، نقل کی ہے اپنے والد امام محمد باقر علیہ السلام سے، اور امام باقر علیہ السلام نے بیان کیا ہے اس پورے واقعے کو جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے۔ مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ جس موقع پر میرے بابا کے پاس جناب جابر آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ مولا آپ اپنی جدہ ماجدہ سے متعلق کوئی ایسی حدیث بیان فرمائیں جو ہمارے شیعوں کے لیے خوشی اور فرحت کا سبب ہو۔ اب وہ تفصیلی حدیث کے مولا فرماتے ہیں کہ میرے بابا نے اب یہ جملہ بیان کیا کہ جب میدان محشر میں اولین و آخرین جمع ہوں گے، سب سے زیادہ قیمتی ممبر قائم ہوگا اور رسول اللہ اس ممبر پہ تشریف لائیں گے، وہ خطبہ بیان کریں گے جو کسی نے اس سے پہلے نہیں سنا ہوگا، پھر امیر المؤمنین تشریف لائیں گے، ایسا خطبہ بیان کریں گے جس کو کسی نے اس سے پہلے نہیں سنا ہوگا، امام حسن اور امام حسین بھی آئیں گے جو اس نور کے ممبر پہ تشریف فرما ہوں گے، ان کا خطبہ بھی اس سے پہلے کسی نے نہیں، وہ ساری تفصیل۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ اچانک میدان محشر میں آواز آئے گی کہ تعطأ الرؤوس وغض الابصار، سروں کو جھکاؤ، آنکھوں کو بند کر لو۔ فإن هذه فاطمہ تصیر إلی الجنہ، اس لیے کہ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلام علیہا جنت کی طرف جا رہی ہیں، انبیاء کے سر جھکے ہوں گے، اولیاء کے سر جھکے ہوں گے، اللہ کے مقدس بندوں کے سر جھکے ہوں گے، تب جب جناب سیدہ اس محشر کے میدان سے جنت کی طرف جا رہی ہوں گی۔ مولا فرماتے ہیں جبریل امین آگے آگے چل رہے ہیں، ملائکہ میں سے لاکھ ملائکہ دائیں طرف، لاکھ ملائکہ بائیں طرف، اس طرح سے ملائکہ کے ہجوم کے درمیان شہزادی دو عالم ہیں جو جنت کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ اچانک سیدہ جنت کے دروازے پر ٹھہر گئیں، آواز قدرت آئی، اے میری کنیز خاص کیوں دروازے پہ آپ رک گئیں؟ فرماتی ہیں کہ فتقول یا رب، اس موقع کے اوپر شہزادی کہیں گی یا رب، اے میرے پروردگار، احببت ان یعرف قدری فی مثل هذا اليوم، میں چاہتی ہوں کہ آج مجھے پہچان لیا جائے، میری قدر و منزلت لوگوں کے سامنے آ جائے۔ اس موقع میں مولا فرماتے فیقول اللہ یا بنت حبیبی، آواز آئے گی کہ اے میرے حبیب کی بیٹی، ارجعی، جائیے، میدان محشر کی طرف پلٹیے، فانظری، تلاش کیجئے، من کان فی قلبہ حب لک، جس کے دل میں بھی آپ کی محبت ہو، او لأحد من ذریتک، یا آپ کی اولاد میں کسی کی محبت ہو، خذی بیدہ، اس کا ہاتھ تھامیے، فَأَدْخَلِيهِ الْجَنَّةِ، اور اس کو جنت میں داخل کر دیجئے۔ شہزادی اس میدان محشر میں لوگوں کے درمیان اپنے چاہنے والوں کو تلاش کریں گی اور پھر ان سب کو لے کر جنت کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ اچانک یہ سارے جناب سیدہ کے ولایت کے اقرار کرنے والے مؤمنین جنت کے دروازے پہ ٹھہر گئے۔ آواز آئی یا احبائی، اے میرے چاہنے والوں، ما التفاتکم وقد شفعت فیکم فاطمہ بنت حبیبی، کیا ہو گیا کیوں ٹھہر گئے جبکہ تم سب کے لیے میرے حبیب کی بیٹی نے شفاعت کر دی ہے۔ قالو، یہ سب کہیں گے کہ ما احببنا ان یعرف قدرنا فی مثل هذا، ہم چاہتے ہیں آج ہمیں بھی پہچان لیا جائے۔ آواز آئے گی کہ یا احبائی او ارجعوا وانظروا، جاؤ، اب یہ ایک بہت بڑا گروہ ہے، اس سے اللہ کا خطاب۔ دیکھیں سیدہ کی شفاعت ان لوگوں کو مل رہی ہے جو شہزادی کی ولایت کو مانتے ہیں، اور اب ان لوگوں کو بھی شفاعت کا حق مل رہا ہے کہ جو شہزادی اور سیدہ کی اولاد سے محبت رکھتے ہیں۔ آواز آئی یا احبائی، اے میرے چاہنے والوں، ارجعوا وانظروا، جاؤ میدان محشر میں تلاش کرو، کیا تلاش کرو؟ من احبکم لحب فاطمہ،
کون ہے جس نے فاطمہ کے لیے تم سے محبت کی؟ من اطعمکم لحب فاطمہ، کون ہے جس نے میری فاطمہ کی محبت میں تمہیں کھانا کھلایا؟ من کساکم لحب فاطمہ، کون ہے جس نے میری کنیز خاص کی محبت میں تمہیں لباس پہنایا؟ من سقاکم فی حب فاطمہ، کون ہے کہ جس نے جناب فاطمہ کی محبت میں تمہیں پانی پلایا؟ من رد عنکم غیبتا فی حب فاطمہ، جاؤ تلاش کرو کہ کون ہے جس نے تمہاری برائی کو نہ سن کر تمہاری طرف سے دفاع کیا؟ خذوا بیدہ وادخلوہ الجنہ، اس کا ہاتھ تھامو اور اسے لے کر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس کے معنی ہے کہ میدان محشر میں جس آخرت کو پروردگار نے دنیا سے بہتر قرار دیا ہے، اس آخرت میں رسول اللہ کے پاس بھی شفاعت کا حق ہے، ائمہ اطہار کے پاس بھی شفاعت کا حق ہے، اور سید عالمیان صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا کے پاس بھی اس شفاعت کا حق ہے۔ آئیے چلیے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پروردگار وہ تمام افراد کے جن کے دلوں میں ولایت اہل بیت اطہار ہے، میدان محشر میں اہل بیت اطہار کی شفاعت انہیں نصیب فرما، اور ان مبارک راتوں میں تیری بارگاہ میں بہترین دعا ہے ہم سب کے آقا اور مولا سرکار ولی عصر کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، اور وہ تمام مؤمنین جو دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں ان سب کی خدمتوں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ جو ہماری گفتگو تھی اس سے متعلق سوال آپ سبھی حضرات نوٹ کر لیجئے، لیکن سوال سے پہلے وہ جو آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر یہ نمبر آ رہا ہے، اس کو جلدی سے آپ لکھ لیجئے تاکہ آپ سے جب سوال پوچھا جائے تو آپ جتنی جلدی ممکن ہو اس سوال کا جواب بھیج دیجئے۔ آج کا سوال یہ ہے کہ وہ 5 گروہ کہ جن 5 گروہوں کو جناب سیدہ کے چاہنے والوں کی شفاعت ملے گی، وہ 5 گروہ کون کون سے ہیں؟ پھر سے میں واضح کر دوں کہ جو 5 افراد، 5 گروہ جو جناب سیدہ کے چاہنے والوں کی شفاعت کے مستحق بن جائیں گے قول پروردگار کی بنا پر، یہ 5 گروہ کون کون سے ہیں ان کے نام جلدی جلدی لکھ کر آپ بھیج دیجئے۔ انشاءاللہ آپ کو علی ٹی وی کی طرف سے ایک اچھا اور پیارا اور عمدہ انعام بھیج دیا جائے گا۔ آپ ضرور کوشش کریں اور اس میں اپنی قسمت کو آزمائیں۔ جتنی جلدی آپ کا صحیح جواب ملے گا اتنی جلدی آپ انعام کے مستحق قرار پائیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔